اللہ عز و جل قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ جو نئے اسلام میں داخل ہوئے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم پرانے طریقوں کو بھی اپنائیں اور اسلامی طریقوں کو بھی اپنائیں، تو اللہ عز و جل نے فرمایا نہیں، اسلام اگر تم نے قبول کیا ہے تو پورے کا پورا اسلام ہی قبول کرو۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن پہلے یہ ایک یہودی عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے تورات کے، انجیل کے۔ تو جب وہ اسلام میں آئے انہوں نے اپنی نشانیاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھی تھی، ملاحظہ کیا تھا۔ جب اسلام میں آئے تو وہ اپنے ایک پرانے طریقہ پر بھی عمل کرنا چاہتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت حرام ہے، اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، اور امت محمدیہ میں حلال ہے۔ ہمارے لیے اونٹ کا گوشت حلال کیا گیا ہے۔ حلال کا مطلب فرض اور واجب تو نہیں، کمپلسری تو نہیں کہ ہر مسلمان اونٹ کا گوشت کھائے، ضروری نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ میں اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض اور واجب تو نہیں کھاؤں گا تو کوئی گناہ تو نہیں، اگر نہیں کھاتا تو اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا اور یہودی مذہب پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ یہودی مذہب میں کھانا حرام ہے، دونوں پر عمل کر لوں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، نہیں، پچھلے ادیان کو اس میں ملاتے ہوئے اسلام پر عمل نہ کرو۔ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہوئے ہو تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ فخر کے ساتھ کہو کہ میں مسلمان ہوں، فخر کے ساتھ کہو کہ میں شریعت محمدیہ کو فالو کرنے والا ہوں، اس کی پیروی کرنے والا ہوں۔ آج ہمارے حالات بھی اس طرح کے ہو چکے میرے عزیزوں، خصوصاً ہندوستان کے مسلمان جو دوسرے کلچر ایڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اور اسلام میں آنے کے بعد بھی وہ چیزیں برقرار رہ گئی۔ پرانے مسلمان ہو سکتا ہے جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے کچھ پرانے کلچر اپنے درمیان باقی رکھ لیے جو آج ہمارے لیے ایک فتنہ اور ایک بلا بن چکے ہیں۔ جیسے آج کے اس پرفتن ماحول میں بہت ساری چیزوں کو لے کر کے لوگ کشمکش میں ہیں اور اسلام کے خلاف بحث بازیاں ہوتی رہتی ہیں۔ خصوصاً ان ایام میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام مخالف جتنے پروپیگنڈے ہیں وہ سب آج ٹوٹ پڑے ہیں جہیز کے متعلق۔ ایک خاتون نے اپنا ویڈیو بنا کر خودکشی کر لی ندی میں چھلانگ لگا کر، اور اس کا کارن اور اس کا سبب جہیز کو بتایا گیا، جس کی وجہ سے وہ موت کے ہتھ کنڈے پہ چلی گئی یا سوسائڈ کر لی۔ یہ الگ بات ہے کہ سوسائڈ اور آتم ہتیا، خودکشی، اس کا کیا حکم ہے، اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ لیکن جو ایشو لے کر کے آج سب جگہ بحث بازیاں ہو رہی ہیں کہ جہیز کے نام پر عورت مر گئی، خودکشی کر لی، یہ جہیز کیا ہے؟ دو طریقے کے گفتگو سننے کو ملتی ہے۔ بعض کہہ رہے ہیں کہ جہیز تو سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا تھا اپنی بیٹی کو، تو اس کو پوری طور پر ہم لعنت نہیں کہہ سکتے، جہیز خراب ہے اس طرح سے نہیں کہہ سکتے۔ ایک طبقہ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، اور دوسرا ایک طبقہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بالکل یہ غلط رسومات میں سے ایک ہے اور جاہلانہ طریقہ ہے، مطالبہ کرنا کسی کے لیے مانگنا جائز نہیں مسلمان کے لیے۔ تو یہ ڈیبیٹ کے اندر لوگ ہم سے سوال بھی کر رہے ہیں کہ آیا جہیز کا کوئی شرعی حکم ہے یا نہیں؟ صاف میں آپ کو یہ بتا دوں، اسلام میں عورت کی جانب سے جہیز دینے کا کوئی اصول نہیں، کوئی اصول نہیں۔ یعنی کہیں پر بھی نہ نکاح کے یہ ارکان میں ہے، نہ نکاح کے لیے واجب ہے، نہ نکاح کے لیے شرط ہے، کہیں پر
یہ تمام چیزیں نکاح کے درمیان رکن نہیں بنتی. جہیز دینا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی لڑکی کو جہیز نہیں دیا گیا تو شادی نہیں ہو سکتی. اسلام میں ایسا کوئی نہیں. یہ بعد کی بنائی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں ملا دی گئی. میں اس بات پر آتا ہوں جنہوں نے اس کو سنت مصطفیٰ کہا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا. کاش اسی سنت پر آج عمل کیا جاتا, اسی سنت پر عمل کیا جاتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دیا اپنی بیٹی کو, وہ پہلے چیزیں محسوس کر لیں کیا دیا تھا. ایک چادر اور ایک پلنگ اور ایک مشک پانی بھرنے والا چمڑے کا, اور بعض روایات میں ایک چکی ہے اور 2 پتیلیاں ہیں, مٹی کی ہانڈیاں ہیں. یہ ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جہیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت انہیں دیا تھا. تو سنت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتا کر گاڑی گھوڑے مانگنے والے, کیا وہ اتنے جہیز پر قناعت کر لیں گے؟ اگر آج اپنی بیٹی کو کوئی باپ ایک چادر, ایک تکیہ اور ایک بستر دے کر کے بھیج دے تو کیا تم قبول کر لو گے؟ سنت کو بہانہ بنا کر ماں باپ پر بلا بن کر کے اترنے والے وہ جوانوں کے لیے میں آج کہتا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دیا تھا اس کا پس منظر کسی کو نہیں معلوم اللہ ماشاء اللہ. جانتے ہیں اہل علم, لیکن اکثر جو آج بحث کر رہے ہیں کہ نہیں یہ سنت ہے, اس کو اس طرح سے خلاف بھی نہیں کہنا چاہیے. ارے تاریخ تو پڑھو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا جب مسئلہ آیا, حضرت علی نے پیغام بھیجا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ کائنات کے نکاح کے لیے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا. کس کو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو. پوچھا تم میری بیٹی فاطمہ سے نکاح کرو گے تو مہر میں کیا دو گے؟ مہر یہ مرد کی طرف سے ہے, عورت کی طرف سے نہیں. عورت کو دینا نہیں ہے. اسلامی جو نکاح ہے اس کا اصول, اس کا کانسیپٹ قرآن پاک کی نظر میں مرد ہی عورت کو دے گا. یہ تو بدلا ہوا ہے یہاں پر. عورت پورے مرد کو پال رہی ہے ہندوستان میں. شادی کر کے آتی ہے, حتیٰ کہ وہ جوڑا بھی جو شادی میں پہنتا ہے وہ عورت کے پیسوں کا پہن کے آتا ہے. نہیں ایسا رواج ہے. اسلام نے جو فضیلت بیان کی ہے, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ فرماتا ہے مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا ہے عورتوں پر, وہ اس لیے کہ اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. مردوں کو فضیلت کیوں دی گئی ہے کہ وہ اپنا کمایا ہوا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں, اس لیے وہ حاکم ہے. اور اگر یہاں الٹا ہے, عورتیں اپنا مال اگر مردوں پر خرچ کر رہی ہیں تو یہ تو قانون الہی کو بدل رہا ہے. یہ رواج میرے عزیزو, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا. حضرت علی سے پوچھا کہ کیا ہے تمہارے پاس مہر کے لیے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس کچھ ابھی مال نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا وہ تمہاری جو زرہ تھی, لوہے کا لباس جنگوں میں پہنا جاتا تھا, اسے زرہ کہتے ہیں, وہ کہاں ہے؟ کہا ہے میرے پاس. کہا اسے بیچو اور شادی کی رقم جمع کرو. یہ نہیں کہ میں بیٹی کا باپ ہوں اور میں سب دے دوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وہ لوہے کی زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیچ دی. بعض روایات یہ بتاتی ہے 480 درہم کے قریب مال اس وقت حضرت علی کے ہاتھ لگا. ایک زرہ بیچی تو اتنا مال آیا, اور وہ پورا پیسہ لا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی پیسوں میں سے حضرت ابو بکر, حضرت بلال اور کچھ صحابہ کو کہا کہ جاؤ ایک چادر لاؤ, تکیہ لاؤ اور کچھ سامان لاؤ میری بیٹی اور داماد کے گھر بسانے کے لیے. انہی پیسوں میں سے وہ سامان خریدا گیا جس کو آج جہیز سنت مصطفیٰ بتا رہے ہیں. اگر اس سنت پر عمل کرنا ہے تو اے دامادوں پہلے پیسے بھیج دو, اپنے سسر کے گھر پہلے پیسے بھیج دو تاکہ تمہارے پیسوں سے تمہاری دلہن پورا جہیز لے کر کے آئے گی, تاکہ سنت پر عمل ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی نے اپنے پیسے پورے بھیج دیے.
اس کو کہتے مہر معجل، یعنی پہلے سب سے جلدی میں ادا کیا جانے والا مہر۔ حضرت علی نے مہر کے طور پر پورے پیسے دیے، اسی میں سے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جہیز خریدا گیا، جس کو جہیز کہا جا رہا۔ کس کے پیسوں سے آیا؟ شوہر کے پیسوں سے آیا۔